جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم عاقل صاحب السلام آپ کیسے ورحمۃ ہیں؟ اللہ، میں ٹھیک ہوں جی الحمدللہ۔ میں مسز زکریہ بات کر رہی ہوں۔ جی میں نے نا آج ایک خواب دیکھی ہے فجر کے وقت، جیسے میں نماز پڑھ کے تو لیٹی تو میں نے دیکھا کہ ایک نا جگہ ہے بڑی ہی خوبصورت، اور آس پاس جو ہے نا بے انتہا حسین ترین پھول جو ہے نا کھلے ہوئے ہیں، اتنے طرح کے گلاب ہیں، اتنے طرح کے گلاب ہیں کہ وہ شاید میں نے اپنی زندگی میں ایسے گلاب نہیں دیکھے، بڑے بڑے خوبصورت راہداریاں ہیں، اور دونوں طرف جو ہے نا گلاب ہی گلاب ہے، اور کوئی پنک ہے، کوئی وائٹ ہے، کوئی جو ہے نا بس عجیب و غریب کوئی منظر ہے۔ اور ماشاء جو ہے اللہ۔ نا میں اس کیاری سے گزر رہی ہوں، ہاں اس کیاری سے گزرتے گزرتے ایک دم سے تیز بارش آئی ہے، اور میں نا ایک شیشے کا کمرہ ہے تو میں نا بھاگ کے اس شیشے کے کمرے میں چلی گئی ہوں۔ اب وہ شیشے کے کمرے سے نا بارش جو ہے نا ساری برس رہی ہے، اور میں شیشے کے کمرے میں کھڑی اس بارش کو دیکھ رہی ہوں۔ اور پھر میں نے دیکھا کہ مکھن ہے، بہت سارا مکھن ہے، اور وہ میں نے ہاتھوں میں نا جیسے اٹھا لی ہے۔ تو میں نا بس مجھے بڑے عرصے بعد کوئی اچھی خواب آئی ہے تو جو ہے، اور پھر میں نے زکریہ نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ میرے بریسٹ میں گلٹی ہے، جس کی وجہ سے میں کافی پریشان ہوں، کافی 2 ڈھائی سال ہو گئے ہیں۔ تو ذرا میں نے یہ خواب ڈسکس کرنی تھی کہ یہ کس طرح اس کی تعبیر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آمین تعالیٰ آپ اسی طرح ہی خدمت کرتے رہیں اور اچھے اچھے جواب ہمیں سننے کو ملتے رہیں، اور آپ مجھے اس خواب کی جو تعبیر جو ہے نا ضرور بتائیے گا۔ جی جزاک اللہ خیر۔ میں انشاءاللہ ضرور آپ کو خواب کی تعبیر بھی بتاؤں گا اپنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا عاقل صاحب، جو وائٹ نے مکھن دیکھا تھا نا، اس کا کلر سفید تھا۔ اوکے، یہ سوال تھا جو کہ محترمہ ہماری جو بھابھی صاحبہ ہیں ان کے خواب کی تعبیر دینے سے پہلے رومانہ نے پوچھا کہ اس مکھن کا کلر کیا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کے ساتھ رومانہ نے جو آپ کے خواب کی تعبیر بیان کی ہے وہ پیش کروں، دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین آپ کو صحت عاجلہ اور کامل عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ آپ کے بچوں پر تا دیر سلامت رکھے، اور اس جوڑے کو اللہ رب العالمین آپ کو اور زکریا صاحب کو ایک دوسرے کی قدر اور جنت کا جوڑا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ ساتھ میں ان صاحبہ کو بھی جو کہ آپ کے اس خواب پر تبصرہ کرنے جا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اور ان کے جوڑے کو بھی جنت کا جوڑا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ سنتے ہیں خواب کی تعبیر، لیکن مجھے یہاں آپ سے شاید زکریا نے ذکر کیا ہوگا کہ میری اہلیہ کو بھی یہ کینسر، بریسٹ کینسر رہا ہے، اور 5 سال کی ٹریٹمنٹ کے بعد اب الحمدللہ ٹریٹمنٹ تو ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ ڈاکٹروں سے ضرور مشورہ کرتی رہیں اور اپنا چیک اپ ریگولر بیسس پہ کروائیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت آسانیاں فرمائیں۔ چلتے ہیں رومانہ کی السلام جانب۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم اللہ السلام سبحانہ ورحمۃ تعالیٰ اللہ آپ کی خیر وبرکاتہ۔ برکت و خوشیوں سے نوازے، آمین یا رب آمین العالمین۔ اللہم آمین۔ خواب میں خیر اور خوشخبری ہے انشاءاللہ۔ دیکھیے، پھول انسان کو اس خوشبو کا احساس دلاتے ہیں جس کا تعلق محبت، عزت اور عقیدت سے بھی ہو سکتا ہے۔ سائلہ نے خواب میں خوبصورت منظر دیکھا ہے۔ ایسے مناظر کا دیکھنا خوشی اور خوشبختی کی علامت ہو سکتا ہے انشاءاللہ۔ ممکن ہے کہ خواب کسی ایسے معاملے یا تجربے کی طرف اشارہ ہو جس کی وجہ سے سائلہ کے لیے لوگوں میں عزت، محبت اور اپنائیت میں اضافہ ہوتا رہا ہو۔ سائلہ نے خواب کے منظر میں راہداری کا ذکر کیا ہے جہاں دونوں طرف پنک اینڈ وائٹ روزز تھے۔ ممکن ہے یہاں پنک گلاب سے مراد سائلہ سے وابستہ صحت کے حوالے سے تشخیصی مراحل ہوں، جبکہ سفید گلاب سے مراد نیک اعمال اور دعائیں ہوں جو سائلہ کے لیے صحت اور آسانی کا سبب ثابت ہو سکتی ہوں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ یہاں راہداری اور پنک اینڈ وائٹ گلابوں سے ایک اور معنی بھی ہو سکتے ہیں، یعنی ممکن ہے راہداری سے مراد سائلہ کی زندگی اور خاندان کے معاملات ہوں، جبکہ پنک اینڈ وائٹ روزز سے مراد سائلہ کے میکے اور سسرال کے افراد کی طرف اشارہ ہو، یعنی سائلہ کی زندگی کے ایسے مراحل کی طرف اشارہ ہو جن میں سائلہ زندگی اور خاندان کے معاملے میں
ایسے مراحل سے گزرتی رہی ہوں جن میں ان کے میکے اور سسرال سے منسلک لوگوں نے محبت، عزت اور اپنائیت کا اظہار کر کے سائلہ سے اپنی عقیدت اور وابستگی میں خیر اور بھلائی کو بڑھایا ہو، جو بہت اچھا اور نیک عمل ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے قبول کرے، آمین رب العالمین۔ سائلہ نے خواب کے منظر میں کیارے سے گزرتے ہوئے ایک دم سے تیز بارش کا نظارہ دیکھا۔ دیکھیں، بارش رحمہ ہے۔ خواب کے منظر میں اگر بارش اتنی تیز نہیں ہے جو سیلاب کا سبب بنے، بلکہ مناسب تیز ہے، تو غور کریں، ناوے تیز بارش کے قطرے بے جان زمین کے حصے پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے زندگی کی خوشخبری لاتے ہیں، اور زمین کے اس حصے اور اس کے اطراف میں نئی زندگی کی رونق آ جاتی ہے۔ سبزہ اگتا ہے جو رزق حلال کی خوشخبری بھی لاتا ہے۔ بے شک۔ دیکھیں، رزق حلال میں مال، صحت، خاندان یعنی بہت کچھ آتا ہے، لہٰذا خواب کا یہ منظر کسی خوشخبری کی علامت محسوس ہو رہا ہے۔ اچھا، یہ سورہ اعراف کی آیہ نمبر 57 اور 58 کو پڑھ کر اس کے ترجمے پر غور کریں، بہت خوشخبری نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ سائلہ بارش جب دیکھتی ہیں تو بھاگ کر شیشے کے کمرے میں چلی جاتی ہیں اور وہاں سے بارش کے برسنے کا منظر دیکھتی ہیں۔ غور کریں، شیشے کا کمرہ ایسا کمرہ ہوتا ہے جو نازک ہونے کے ساتھ اندر اور باہر کے منظر کو واضح ظاہر کرتا ہے۔ ممکن ہے خواب کا یہ منظر سائلہ کی اس کیفیت کو ظاہر کر رہا ہو جس سے سائلہ گزر چکی ہوں، یعنی صحت کے حوالے سے انویسٹیگیشن ہو رہی ہوں، اور انہوں نے اس وقت دعا، توبہ اور استغفار کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت طلب کی ہو، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد طلب کی ہو، لہٰذا خواب کا یہ منظر خوشخبری کی علامت ہے۔ چونکہ شیشہ نازک ہوتا ہے اور سائلہ نے خود کو شیشے کے کمرے میں جاتے ہوئے دیکھا، لہٰذا خواب کا یہ منظر کسی ایسے ایشو کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے جس کی نزاکت اور حساسیت کی وجہ سے سائلہ نے خود کو غیر محفوظ محسوس کیا ہو، یا کسی اننون فیئر سے یہ گزری ہو۔ سائلہ کو چاہیے کہ سورہ نمل کی آیہ نمبر 44 کو پڑھیں اور غور کریں، جس میں پانی اور شیشے کے منظر کا ذکر موجود ہے۔ پھر یہ ملکہ سبا کے الفاظ پر غور کریں اور استغفار میں اضافہ کرتی چلی جائیں، بہت خیر، صحت اور خوشخبری نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ سائلہ نے خواب کے آخر کے میں بہت سا مکھن ہاتھوں میں دیکھا۔ انہوں نے ہاتھوں میں سفید رنگ کا مکھن اٹھایا ہے۔ یہاں سے خواب میں بڑی خوشخبری محسوس ہو رہی ہے انشاءاللہ۔ خواب کا یہ منظر کسی آزمائش یا پریشانی کے آسانی کے ساتھ دور ہو جانے کی علامت محسوس ہو رہا ہے۔ جیسے مکھن سے بال نکال دیا جاتا ہے، ایسے ہی کوئی پریشانی کو توقع سے زیادہ آسانی کے ساتھ دور ہو جانے کی طرف اشارہ بھی ہو سکتا ہے۔ سائلہ کو چاہیے کہ نماز کی پابندی کے ساتھ دعاؤں میں سورہ انبیاء کی آیہ نمبر 83 اور 84 کے الفاظ کو بھی شامل کریں، یعنی اس میں موجود وہ الفاظ جو ایوب علیہ السلام نے استعمال کیے تھے ان کو شامل کریں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت ناموں سے پکاریں اور گڑ گڑا کے دعا کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت سکون اور رہنمائی نصیب فرمائے گا اور بہت شفائے کاملہ نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے، وہ کرم کرنے والا ہے، بہت خیر نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سائلہ سمیت ہم تمام انسانوں کو ہر طرح کی بیماریوں سے محفوظ رکھے، اور جو لوگ کسی بھی طرح کی پریشانی، آزمائش یا بیماری میں مبتلا ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ اور بہترین صحت سے نوازے اور ان کی تکلیف کو دور کر کے صحت، عافیت اور ایمان والی بابرکت لمبی عمر سے نوازے، آمین رب العالمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ خواب کی خیر، برکت، خوشیوں سے ان کو جلد نوازے، آمین رب العالمین، واللہ اعلم۔ جزاک اللہ خیر۔ رومانہ آپ نے یہ بھی لکھا ہے کہ ان سے کہیں کہ یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 83 میں ایوب علیہ السلام کے الفاظ کو دل اور زبان سے ادا کرتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عاجل و کامل عطا فرمائے۔ دوستو، بھائی اور بہنوں، اور زکریا صاحب آپ بھی دیکھیے، ہم ذی الحجہ کے مہینے کا استقبال کرنے والے ہیں۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ذی الحجہ کے جو ابتدائی 10 دن ہیں ان میں صدقہ کرنا رمضان یا سال کے کسی بھی دن اور کسی
لمحے میں صدقہ کرنے سے بہت زیادہ افضل ہے. اس لیے صدقہ جاریہ یا صدقات کا آپ اس ماہ مبارک میں بلکہ خاص طور پر ذی الحج کے ابتدائی دنوں میں ضرور اہتمام کریں. اللہ تعالیٰ یہ خوشخبری آپ کی اہلیہ کی بیماری کو شفا میں بدل دے اور اللہ تعالیٰ انہیں عافیت سے رکھے. اپنا بہت خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حمد عاقل، جدہ سے، مملکت سعودی عرب.